اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے 2 دن سے ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ اس کو سم اپ کریں گے، شروع سے شروع کریں گے اور اینڈ پہ 10 منٹ میں اس کو سم اپ کریں گے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا بات کی ہے کہ ایک بات کہ جب ہم قرآن پاک کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ قرآن پاک ترتیب میں نہیں ہے، کہ کبھی جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ حضرت عثمان کے دور میں قرآن پاک جمع کیا گیا تھا تو ہمیشہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو اس کی ترتیب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈیسائیڈ کی، حضرت عثمان کے ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہو جائے یا بعد میں صحابہ کرام نے ڈیسائیڈ کیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب قرآن پاک کا بالکل آخری کا عرصہ تھا اور آخری رمضان تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا پورا قرآن پاک سنایا تھا۔ اس کا مطلب ہے قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ اور جو ہر آیت اگلی آیت سے کنیکٹڈ ہے، ایک آیت کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کا کوئی مطلب ہے، اگر ان دونوں کو جوڑ کے دیکھیں گے تو کوئی نئی بات سمجھ آئے گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کا آپس میں تعلق ہے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آ رہی ہے تو وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں آیتیں اور کنیکٹڈ ہیں صورتیں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ بس ایک بکھری ہوئی کتاب ہے اور اس کا کوئی سیکوینس نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب سے پہلے جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں، پھر جب ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں تو پھر اس کا الگ ہی مطلب سمجھ آتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی جیسے اب کوئی انسان ہے، اس کو بڑا فخر ہے، یہ سب اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کے بڑے قد ہونے پہ، یا کسی کا رنگت زیادہ صاف ہے، کسی کو سبق زیادہ یاد ہو جاتا ہے، جلدی یاد ہو جاتا ہے، یا کوئی اب نیچر میں بڑا اچھا ہے، بڑا پولائٹ ہے، آرام سے بات کرتا ہے۔ ایک دوسرا انسان ہے جو جس کا لہجہ ویسا ہے اور اس کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے آرام سے بات کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں، اگر کسی کا قد بڑا ہے تو اس میں اس انسان کا تو کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا اپنا قد لمبا کرنے کے لیے۔ نہ اسکن کلر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، جو جس نیچر پہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ نیچر بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی زیادہ اچھے سے بات کرتا ہے اور کسی انسان کو ساری زندگی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اچھے سے بات کرنے کے لیے، تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر نہیں ہے۔ قیامت والے دن ان دونوں کا برابری پہ ٹیسٹ نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے الگ پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہوگا کہ تمہارے پاس کتنا ٹیلنٹ تھا، تمہیں کتنا وقت ملا ہے، تمہیں کتنی انرجی ملی ہے، تمہیں کتنی اپرچونٹی ملی ہے، اور اس اپرچونٹی کا تم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ ہر انسان کو الگ ٹائم مل رہا ہے، ہر انسان کے پاس جو اپرچونٹی ہے، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، وہ الگ الگ ہے، ہر انسان کے گھر کا ماحول الگ ہے، سمجھ الگ ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اس کے جتنا اس کو صلاحیت دی تھی اس کے مطابق جج کرنا ہے، سب کو ایک ہی اس پہ پیرامیٹر پہ جج نہیں کرنا۔ تو جو بھی تعریفیں آج کل ہم اپنے حصے میں لے لیتے ہیں اور جن کے بارے میں بڑا بڑا محسوس کرنے لگتے ہیں اپنے بارے میں، یہ جو پہلی آیت ہے قرآن پاک کی، یہی اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے کہ تمام تعریفیں تمام شکر تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، ہمیں اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک سیکنڈ میں یہاں پہ ڈرا بھی کر لوں ساتھ میں۔ جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اب ہم رب مان لیں، انتہائی رحم فرمانے والا، ہمیشہ مہربان، انصاف کے دن کا مالک، اور پھر آخر میں ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں کل کر چکے ہیں۔ جو اس کا پارٹ ہم نے ابھی تک نہیں کیا وہ سیکنڈ پارٹ ہے، کہ ایاک نعبد کے بعد ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے تو تیار ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہم سے اکیلے نہیں ہوگا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جو ایاکا میں کا پہلے آیا ہے، یہ صرف کے لیے آیا ہے کہ ہمیں صرف آپ کی مدد چاہیے، ہم کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگیں گے۔ کہ اگر نستعینک بھی تو بول سکتے ہیں نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں صرف کی بات نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ جو بھی مدد ہمیں چاہیے آپ کی عبادت کے لیے، وہ مدد ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی، وہ مدد دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا کتاب نہیں کر سکتی، کوئی چیز مدد نہیں کر سکتی سوائے آپ کے۔ اب مدد انسان کو بہت طرح کی چاہیے، رزق میں مدد چاہیے، جاب میں مدد چاہیے، فیملی میں مدد چاہیے، ہر طرح کی مدد چاہیے، لیکن سب سے ضروری بات کیا ہے اور سب سے بنیادی مدد جو ہمیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ مدد تو ہمیں سب سے زیادہ چاہیے باقی سب چیزوں سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ اور وہ یہ مدد ایسی مدد ہے، سیدھا راستہ دکھانے کی ایسی دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دن میں 5 بار نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہر نماز میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں۔ ہم جب 5 بار نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی انسان نے نماز شروع کر دی ہے، یا کسی نے قرآن پاک سیکھ لیا ہے، یا کہ کوئی تھوڑے اچھے کام کرنے لگ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہدایت اور اس کی گارنٹی ہو گئی ہے، کہ اب وہ تو ایک ہدایت پہ ہے، اب وہ باقی لوگوں کو جج کرے گا تم ہدایت پہ نہیں ہو، تم نہیں ہو، تم نہیں ہو۔ ہر روز ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی پڑتی ہے، کہ ہدایت کسی کی
وہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، وراثت میں نہیں مل جاتی کسی کو. اور ہم جو بھی انسان ابھی نیک کام کرے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ ہی کرتا رہوں گا اور وہ اس بات پہ مغرور ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی کے بڑے بڑے امتحان پار کرنے کے بعد کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ پورے اپنے باپ سے اور اپنا جو پورا علاقہ تھا ان سے لڑ پڑے، ان کو شہر چھوڑ کے جانا پڑا، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو انہیں صحرا میں چھوڑ کے آنا پڑا. سارے امتحان پاس کر چکے ہیں اور آخر میں کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لینا. آپ سن رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہماری نیت کیسی تھی، کہاں پہ کیا تھا. معاف کر دینا اور قبول کرنا. اتنے بڑے بڑے امتحانوں کے بعد اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لینا، تو ہماری کون سی عبادتیں اور ہماری کہاں ہم آتے ہیں، ہماری ہدایت کہاں پہ آتی ہے. اور اس کے بعد بھی سب امتحانوں کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے مسلمان جب میں ہوں مسلمان ہونے کی حالت میں ہی دنیا سے لے کے جانا. مطلب کہ میں جب جاؤں دنیا سے تو میں آپ کے سبمیشن میں جاؤں، کہ ایسا نہ ہو کہ آخری دنوں میں نے کوئی بات نہیں مانی. یا میں اب ہمارے لیے اس کے لیے سبق کیا ہے کہ ہاں وہ پھر انسان کو ہمیشہ کے لیے گراؤنڈیڈ رکھتا ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے 4 نمازوں پہ یا 5 دن قرآن پاک پڑھنے پہ وہ مغرور نہ ہو جائے. ہاں ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جب ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اور میرے ٹیچر استاد نعمان علی خان کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے بڑا گھر مانگیں گے نا، گاڑی مانگیں گے، جاب چاہیے، یہاں ایڈمیشن چاہیے، کپڑے چاہیے الگ الگ، اور کچھ بھی چاہیے آپ کو، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزما رہے ہیں. ہر انسان کی آزمائش ہے دنیا، جنت تو نہیں ہے کہ سب مل جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان سچے دل سے اور نیت سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے. کہ اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک سکھا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ راستہ دکھا دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، دھوکہ نہیں دینا، بدتمیزی سے بات نہیں کرنی، انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. تو پھر اتنا سب کچھ غلط کیوں ہو رہا ہے کہ سیدھا راستہ تو ہے، پھر اس پہ ہمیں چلائے گا کون؟ وہاں پہ چلنے کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ وہ ہمت آتی ہے بندے کے اندر قرآن پاک پڑھ کے. قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی انسان کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا جب ہم بھول جاتے ہیں نا، انسان کا مطلب ہی وہ مخلوق ہے جو بار بار بھول جاتی ہے بات کو، تو قرآن پاک ہمیں بار بار یاد کراتے ہیں کہ نہیں تم نے ہمیشہ ادھر نہیں رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے، مشکل ہے، تکلیف بھی ہوگی، اپنا آپ مارنا پڑے گا، لیکن چل لو. اب ایک دن الصراط المستقیم کے بعد ہم کلیریفائی کرتے ہیں کیسا راستہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کیا ہمارے لیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے فضل کیا، جن پر آپ نے انعام کیا، جن سے آپ راضی ہو گئے. اور پھر پورا قرآن پاک ہمیں ان لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لقمان، اصحاب کہف. ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر ہی گزرے ہیں، عام انسان، یا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پہ وحی بھیجی کہ اب آپ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیں. تو ضروری نہیں ہے کہ پیغمبروں پہ ہی وحی آتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ راضی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی کہانی سنائی ہے جو پیغمبر نہیں بھی تھے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیاں آسان نہیں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے ہیں، اور کتنے کتنے لوگوں سے باتیں سنتے ہوں گے، اور وہ ساری باتیں بھی ریکارڈڈ ہیں قرآن پاک میں. کہ جب آپ سیدھے راستے پہ آتے ہیں تو پھر راستہ آسان نہیں ہوتا، پھر مشکل ہے، ہر قدم پہ مشکل ہے. پھر آپ نے وہاں پہ ڈٹے کیسے رہنا ہے، ثابت قدم کیسے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قدم قدم پہ مدد کیسے کرتے رہیں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ مت چلائیے گا ہمیں جن پر آپ کا غصہ ہوا ہے، جن پہ آپ غصہ ہوئے ہیں. پھر ان لوگوں کی بھی مثالیں ملتی ہیں ہمیں قرآن پاک میں. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، فرعون ہے اور اس کی پوری جو آرمی اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ہے. تو ان سارے کے قصے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں نے انہیں تباہ کیا، ان کے ریزنز بھی ہیں کہ کیوں، کون سی قوم کس گناہ میں مبتلا ہوگی تھی، کون سی قوم کس گناہ میں مبتلا ہوگی تھی، اور اس وجہ سے ان پہ کون کون سے عذاب آئے ہیں. اور ولا ضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے ہی بھٹک گئے ہیں، جیسے بت پرستی شروع ہو گئی ہے، یا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہانیاں بنانے لگ گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا جو مشرکین کہنے لگے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. کہ ہم راستے سے بھٹک نہ جائیں، دین میں کوئی ایسی باتیں شامل نہ کر دیں جس کا اصل سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، سے کا ایک سیکشن، یعنی کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ یہودی ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے تو وہ ڈٹ جاتے تھے، اڑ جاتے تھے، طرح طرح کے سوال کرتے تھے. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گائے ذبح کرنی ہے تو وہ بولتے تھے کہ کس رنگ کی ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اچھا عمر کتنی ہو، کام کیا ہو نہیں کیا ہو. یعنی کہ جان بوجھ کے ایسے سوال پوچھنا جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صرف پریشان کرنے کے لیے. اور پھر ان کا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سورے میں کیا بتایا کہ وہ قرآن پاک سے بہت دور ہو گئے تھے. ان کی جو کتاب تھی تورات، جو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم ان پہ نازل کی تھی، کہ وہ اس سے بہت دور ہو گئے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو چند علماء ہیں
وہی پڑھیں گے اور وہ ہمیں بتا دیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے تھے، ان کی ہسٹری، پوری ہسٹری ہے پہلے اس بارے میں، کیوں ہے کہ ہم ان سارے گناہوں سے بچ جائیں، کہ ہم ان سارے گناہوں سے بچ جائیں. اور ولا ضالین، کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں نہ ہو جائیں. جیسے کرسچنز جو ہیں وہ سیدھے راستے سے ہی نکل گئے نا، کہ انہوں نے خدا نہ خواستہ، ایک ان کا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، دوسرا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. کہ آپ نے بیسک مذہب میں ہی اتنی بڑی تبدیلی کر لی ہے کہ اب وہ اصل مذہب ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کو پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی بھی ہے کہ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور دوسرا حصہ انسان کے لیے. اور جب بھی ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کے اوپر ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے اسے دے دیا جو بھی وہ مانگ رہے. ہم کبھی کبھی بے دہانی میں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بار جواب دے رہے ہیں اتنی توجہ سے جتنی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حدیث قدسی میں. تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اور کل ہم اس کا قرآن پاک کا کوئی اور حصہ انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا بولنا اور سننا قبول کرے، اور ہم دعا کریں کانشیس ہو کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھ آنے لگ جائے. ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے لیے آسان بنا دیں قرآن پاک سمجھنا، عربی زبان سیکھنا. اللہ حافظ.